عزاداران سید الشہداء، ایام عزا میں مقصد امام حسین کو زندہ رکھنا ہی اصل عزاداری کی روح ہے، اور اگر یہ روح عزاداری نہ ہو تو پھر شاید ہم خود اپنے آپ کو اس جگہ نہیں لے کے جا سکتے کہ جہاں ہمارے وقت کا امام ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ عزاداری ہے یہ اس لیے کہ ہم ان چیزوں کو آشکار کریں، واضح کریں، اور جو معاشرے کے اندر غلط چیزیں رائج ہو گئی ہیں انہیں صاف کر سکیں۔ تو ظاہر ہے پہلی شناخت، پہلی صفائی تو اس سے ہے کہ پہلے تو ہم برائیوں کی تشخیص دیں کہ برائی ہے کیا، کیونکہ بعض اوقات انسان مریض ہوتا ہے مگر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خود مریض ہے، کیونکہ مرض اتنا پنہان ہوتا ہے، اتنا مخفی ہوتا ہے کہ اس کا وجود اس مرض کو احساس نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ مریض ہوتے ہیں کہ خداوند متعال سب کو شفا عطا فرمائے، بہت کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بدن میں یہ مشکل ہے، کینسر ہے، بہت ساری اور بیماریاں ہیں، کبھی انسان اتفاق سے ٹیسٹ کروا لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مرض ہے۔ اسی طرح معاشرے میں بھی بہت سارے امراض پھیلائے جاتے ہیں، انجیکٹ کیے جاتے ہیں۔ جہاں پروردگار نے اپنے اولیاء کو بھیجا کہ وہ ایمان کی دعوت دیں اور کفر سے دور رکھیں، شرک سے دور رکھیں، تو ذہن میں پہلے تو یہ خیال آتا ہے کہ کفر اور شرک یعنی غیر اللہ کی پوجا کرنا، عبادت کرنا، یعنی بتوں کی پوجا کرنا۔ تو یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں خوب یہ شرک ظاہر ہے کہ غیر اللہ کی انسان پرستش کرے، یہ شرک ظاہر ہے۔ خوب اسلام آیا، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ہٹا دیتے تھے، لیکن علماء اور ایکسٹینشن نکالتے ہیں، کہتے ہیں ایک شرک ظاہر ہے، ایک شرک خفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ کہ انسان اپنی زندگی میں غیر اللہ کی طرف محتاج ہو، یعنی کسی اور چیز پر ڈیپینڈ کرے۔ ایسا نہیں کہ خدا کو نہیں مانتا، خدا کو مانتا ہے مگر امید آسرا کہیں اور رکھا ہوا ہے۔ یہ خفی شرک ہے، یعنی چھپا ہوا شرک ہے، اور یہ پایا جاتا ہے ہمارے اندر۔ کبھی کبھی انسان زندگی میں ہو جاتا ہے، انسان خدا کے علاوہ کسی اور چیزوں پہ امید لگائے زیادہ بیٹھا ہوتا ہے، اور خدا کا بڑا لطف ہے، کرم ہے کہ انسان جتنا دوسری چیزوں پہ تکیہ کرتا ہے خدا ان سارے آسروں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان کو اس دروازے تک لے آئے کہ دیکھو میرے سوا کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ اصل یہی ہے۔ یہ خفی شرک سوسائٹی میں چھپا ہوا ہوتا ہے، انسان کسی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، کسی کے بارے میں سوچتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا کام تو ظاہر ہے میرا آپ سے، آپ کا میرے سے، معاشرے میں ہر چیز کا تعلق ایک دوسرے سے ہے، لیکن پہلا آسرا خدا کی ذات ہونی چاہیے کہ جب انسان کو کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، امتحان آئے، حادثہ ہو، کچھ بھی ہو، سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ پھر وہ ہے کہ جو آپ کے لیے اسباب کو مہیا کرے گا، وسیلہ پیدا کرے گا۔ مثال کے طور پر جب ہم حوض علمیہ کم گئے تو ہمارے جو استاد تھے انہوں نے اپنے استاد سے نقل کی، کم میں اگر کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، حتیٰ انہوں نے کہا کہ ایک جوتوں کی جوڑی بھی چاہیے ہو، چپل کی جوڑی، کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس کی ضرورت بھی آئے تو سب سے پہلے حضرت معصومہ کے پاس جانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تمہارا سارا نظام حضرت معصومہ سے چل رہا ہے، تاکہ ہم سب سے پہلے اس سے جڑیں کہ جو صحیح ہماری مدد کر سکتا ہے۔ خوب دنیا کی مددیں تو کھوکھلی ہیں، خوب آپ کتنے لوگوں کے جاتے ہیں کہ یہ کام کر دیں، وہ کام کر دیں، ہر شخص محتاج ہے، ہر شخص کسی نہ کسی پہ محتاج ہے، لیکن سب کچھ جو ہے وہ خداوند متعال کا محتاج ہے۔ وہ آج ہماری زبان کی صلاحیت کو لے لے، بول نہیں سکتا آدمی، دیکھنے کی بینائی ختم ہو جائے، سننے کی سماعتیں ختم ہو جائیں،
سوچنے کی، فکر کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، انسان دن میں 60,000 سے زیادہ خیالات کو اپنے اندر گھماتا ہے. اب اگر ایک بھی انسان کے اندر آ جائے، انسان یادداشت بھول جاتا ہے. ذرا سا حادثہ ہو، موٹر سائیکل سے گر جائے، سر پہ چوٹ لگے، بندہ پہچاننا بھول جاتا ہے. انسان اتنا ضعیف ہے، اور اس ضعف پر وہ دنیا میں اتنا چوڑا ہو کر چل رہا ہے کہ جیسے اس نے کبھی دنیا میں جانا ہی نہیں ہے. اتنا متکبر بنا ہوا ہے کہ جیسے اس کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. عزیزان محترم، اسی لیے اس چھپے ہوئے شرک کو دور، یہاں پر یہ جو ظاہری شرک، بت پرستی، غیر خدا کی پرستی، آگ کی پوجا، یہ جو ساری پرستش تھی شیطان نے کی، شیطان نے کروائی، شیطان نے اپنے اولیاء کو بنایا، شیطان کے بھی بھیجے ہوئے ائمہ ہیں. شیطان خاموش نہیں بیٹھا، اور نہ شیطان خاموش ہے. شیطان نے بھی اپنا پورا نظام بنایا، اور اپنی دنیا کو، جو اس کی دنیا ہے، جس کی طرف وہ کھینچتا ہے، بلاتا ہے، اس کو خوبصورت بنایا اور بنا رہا ہے. اور ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی طرف، عبادت کی طرف متوجہ ہے، ان کو کھینچنا شروع کیا. شیطان کا کام کیا تھا؟ شیطان کا کام یہ تھا کہ وہ جو اللہ کے ہادی آئے ہیں، نبی آئے، رسول آئے، ان راستوں کو روکے، کسی طریقے سے روکے، رکاوٹیں ڈالے. اور یہ رکاوٹیں اس نے ختم نہیں کی ہیں، یہ آج بھی جاری ہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار کلمہ لا الہ الا اللہ کو شجرہ طیبہ سے مثال دیتا ہے کہ یہ شجرہ طیبہ ہے، اس کا ایک جڑ ہے، اس کا ایک ریشہ ہے، اس کا ایک اساس ہے، اس کی شاخیں ہیں، یہ عرش و سما پر ہے، اس کے پتے ہیں، ہر چیز ہے. اسی طرح جو ہے وہ قرآن جو ہے اس کفر اور شرک کو شجرہ خبیثہ، شجرہ ملونہ سے جو ہے وہ اس کی مثال دیتا ہے. اور یہ اپنے کاموں میں جاری ہے، یہ اپنے شاخ اور برگوں کو پھیلانا چاہتا ہے، یا یوں کہیں کہ یہ ہمیں اپنا شاخ اور اپنی شاخوں میں، اپنے پتوں میں، اپنے پھلوں میں لانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ درخت مضبوط ہو، تناور درخت بن جائے. اور وہ آج دنیا میں یہی کر رہا ہے. آج دنیا کو دیکھیں، اس نے دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے. دنیا دیکھنے میں کیسی ہے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی. امام فرماتے ہیں کہ دنیا بالکل سانپ کی کھال کی طرح ہے، نرم ملائم، لیکن اندر سانپ کے زہر کی طرح ہے. یعنی آپ کو باہر ظاہر میں خوبصورت لگتی ہے، دنیا وہ خوبصورت ہے، دنیا کی محبت خوبصورت ہے، دنیا کے مراتب، شہرت، عزت جو ظاہری دنیا دے رہی ہے، دولت، یہی چیزیں ایسے ہلکے 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 کیا کرتی ہیں؟ اگر انسان متوجہ نہ ہو عبادت کی طرف تو یہی چیزیں اسے شجر ملونہ کی طرف لے جاتی ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ مطلب ہم کیوں اتنے پریشان ہوں؟ مولانا صاحب کیوں آپ شجر ملونہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور شجر طیبہ کے مقابلے میں اس کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ خود شیطان کا کام ہی یہی ہے، اور اس نے وقت معلوم تک مہلت مانگی ہوئی ہے، اور اسے مہلت پروردگار نے دی ہوئی ہے. وہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے ظہور میں جانا ہے، ظہور ہونا ہے، ہم نے ظہور میں داخل ہونا ہے، ظہور اتنا آسان نہیں ہے عزیزان محترم کہ جتنا ہم اپنی زبان سے سمجھتے ہیں کہ ظہور بہت آسان ہے. ظہور اگر بہت آسان ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا، کب کا ہو چکا ہوتا، خدا جانتا ہے کب ہوگا. لیکن جب تک لوگ خود تیار نہیں ہوں گے، پروردگار اپنی مرضی سے اس نے ظہور نہیں عطا کرے گا. خوب کیسے ظہور لوگ تیار ہوں، کیسے پاک ہوں؟ کیونکہ جب تک امام کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، امام کی طرف جائیں گے نہیں. اب امام کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ مگر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم امام کی طرف نہیں جا رہے؟ مگر ہم امام کو نہیں مانتے. آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، جتنوں سے پوچھ لو نہیں ہم امام کو مانتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم امام تک نہیں پہنچ پا رہے؟